وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 19 سے 23 تک آج کا موضوع، کیا ہم سب اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ہم نے انہیں راہ ہدایت دکھائی تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا ہی پسند کیا، تو انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا ان اعمال کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات بخشی جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے. سامعین کرام، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 19. لفظی ترجمہ: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اور جس دن اللہ کے دشمنوں کو یحشر جمع کیا جائے گا الی النار، دوزخ کی طرف. فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور پھر انہیں روک لیا جائے گا، یعنی روک کر چلایا جائے گا یا ہانک کر چلایا جائے گا. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ تک پہنچیں گے، شہد علیہم سمعہم، تو گواہی دیں گے ان پر ان کے کان، و ابصارہم، ان کی آنکھیں، و جلودہم، اور ان کے جسموں کی کھالیں، بما کانوا یعملون، جو وہ کرتے رہے. وقالوا لجلودہم، وہ کہیں گے اپنی کھالوں کو، لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو اس ذات نے گویائی بخشی ہے جو ہر چیز کو قوت گویائی دیتا ہے. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، اور تم پردہ بھی نہیں کرتے تھے، یعنی تم گناہ کرتے وقت اس خوف سے بھی پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور آنکھیں اور کھالیں گواہی دیں گی. وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تم جو کرتے ہو اس کو نہیں جانتا. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ تمہارا گمان ہی تھا جو تم نے اپنے رب پہ کیا. ارداکم، تمہیں ہلاک کر گیا. فَأَصْبَحْتُمْ
من الخاسرین، اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ سامعین کرام، قیامت کا حال ہے اور گزشتہ اقوام کا حال بیان ہو چکا، اور اب قیامت کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اور اس میں آپ نے مضمون سنا کہ انسان کی کھالیں اور آنکھیں اور کان جو ہیں اس کے خلاف گواہی دیں گی، اور یہ پھر ان سے گلہ کریں گے کہ بھئی تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی۔ اور تو بہرحال وہ یہ سوال جواب ہے۔ بہرحال ایک چیز جو ہے اس میں قابل غور ہے سامعین اکرام، دیکھیں یہ انجام جو ہے جس سے ہم بے خبر ہیں، اس میں یہ بھی مضمون ہے کہ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، تم چھپایا نہیں کرتے تھے کہ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، کہ تمہاری یعنی اس کی پردہ نہیں کرتے تھے۔ وَذَلِكُمْ ایک منٹ، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور تم گناہ کرتے وقت اس خوف سے بھی پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے اوپر تمہارے کان اور کھال اور آنکھیں گواہی دیں گی، اور تمہارا یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ یہ ایک اصل میں نے آپ کو جو گزشتہ سبق گزر گیا ہے اس میں بھی آپ کو میں نے کہا تھا کہ ہم اندھیرے میں ہیں، بہت سی حقیقتیں جو کہ واقعی ہیں لیکن وہ ہمیں معلوم نہیں ہیں، اور اگر آپ جو حقیقت ہے اگر آپ معلوم نہیں کریں گے یا اس کو معلوم کرنے والے کی بیان کو نہیں سنیں گے یا حقیقت شناس آپ نہیں بنیں گے نا، تو آپ نقصان میں رہیں گے۔ آج بھی نقصان کا تذکرہ ہوا ہے۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، آیت نمبر 23 میں بیان ہوا ہے۔ اور بات یہ ہے سامعین اکرام، بڑی میں خیر خواہی کے جذبے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ضروری ہے ہمارے لیے، اگر ہم نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، کہ ان حقائق کو جان جائیں کہ جو کل ہمارے سامنے پیش آنے والے ہیں۔ تو اگر ہم اسے نہیں جانیں گے، مثال کے طور پہ ایک گھر ہے، مثال میں قائم کر رہا ہوں، مثال ضروری نہیں ہے کہ حقیقت بھی ہو، لیکن میں ایک مثال قائم کر رہا ہوں۔ آپ نے ایک گھر بنایا، آرکیٹیکٹ نے اس میں ایک بات یہ رکھی کہ مکان جو ہے 2 سال بعد گر جائے گا، یہ مکان جو ہے دھڑام سے گر پڑے گا اور بس، یہ ایک بات رکھی، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں، یا اس کو نقصان پہنچے گا اور یہ گر جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر وہ آرکیٹیکٹ نے آپ کو وہ بات بتا دی کہ بھئی یہ 2 سال تک اس کی عمر ہے، 2 سال کے بعد گر جائے گا۔ عام طور پہ تو ایسا نہیں ہوتا، مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن یہ ایک سمجھنے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں۔ اب آپ نے آرکیٹیکٹ کی بات پہ یقین نہ کیا، یہ تو بڑی مضبوط عمارت ہے، اور آپ نے بناتے وقت بذات خود اس کی نگرانی کی، ایک بہترین مٹیریل اس میں لگایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمارتیں 100 سال تک کھڑی رہتی ہیں، قائم رہتی ہیں، لیکن آپ نے یعنی جو آرکیٹیکٹ تھا اس نے کوئی ایسی خاص بات اس میں رکھ دی کہ 2 سال میں وہ گر جائے گا۔ اب آپ نے بہرحال اس کی بات کو سنی انسنی کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی فیملی کو، اپنے رشتہ داروں میں، مثال کے طور پہ 4-5 اس میں فیملیز کے رہنے کی گنجائش موجود تھی، 30 کمرے ہیں، 25 کمرے ہیں، ہاں لان ہے، بڑا گھر ہے۔ آپ نے کہا کہ بھئی ہم 4 بھائی ہیں، چاروں اس میں رہیں گے۔ اب ظاہر ہے ہر بھائی کے 4 بچے ہیں، کسی کے 5 بچے ہیں، کسی کے 3 بچے ہیں، فیملیاں ہیں ساری ماشاءاللہ۔
وہ چاروں بھائی آ کے اس میں اپنے اپنے حصے میں رہنے لگے، اور اس جس بھائی نے گھر بنایا تھا نا، اس نے اور بھائیوں کو بتا دیا کہ بھئی یہ تو یہ جو آرکیٹیکٹ تھا اس نے بتایا کہ 2 سال میں گر جائے گا، تو وہ بھائیوں نے اس کی بائی کو بھی ہوا میں اڑا دیا، یعنی اس خبر کو ہوا میں اڑا دیا، او اتنا مضبوط گیا، یہ کچھ ہو جائے گا، نو امپاسبل، رہنے لگے، کیونکہ اس گھر کی بناوٹ ایسی تھی کہ وہ رہتی، قائم رہتی۔ لیکن آرکیٹیکٹ کا تو اپنا وہ ہے، علم ہے، مثال کے طور پہ سمجھ لینا۔ تو اب یہ یعنی وقت سب گزرنے لگا، سال گزر گیا، 13 مہینے گزر گئے، 15 گزر گئے، اب ان لوگوں کو وہ بات بھلا گئی، اور جس آرکیٹیکٹ نے وہ بات کہی تھی اس کو بھی مذاق کی ہوا میں اڑا دیا ان لوگوں نے، بھائی اتنی مضبوط اور اتنا سریا ہم نے لگایا، یہ 2 سال میں کہاں یہ تو رہے گا۔ یہ تقریباً صورتحال ہے سامنے کرام۔ میں نے آپ کو مثال جو دی نا، دیکھیں ہمیں جس نے بنایا ہے، ہم میں 2 نتیجوں میں سے ایک نتیجے کا سامنا ضرور ہم نے کرنا ہے، اور اس کی وجہ ہماری یہ دنیاوی جو کوششیں ہیں اسی کا سبب بنے گی، اچھے نتیجے کا بھی اور برے نتیجے کا بھی۔ اگر ہمارے اعمال، اب پھر یہ ہے کہ وہ آرکیٹیکٹ جو ہمارا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے پیغمبر کے ذریعے ہمیں بتایا ہے، اس نے ہمارے لیے 2 مقامات پہلے سے تیار کر دیے ہیں۔ یا تو ایک انسان دیکھیں آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جہنم میں ہوگی، دوسری ٹولی، آپ مجھے بتا دیں کوئی تیسری جگہ ہے؟ چلیں بتائیں، آپ فون کر دیں، میسیج میں کر دیں، تو بتائیں مجھے کوئی تیسری جگہ ہے؟ نہیں، تیسری جگہ ہے نہیں۔ اب وہ اچھا ٹھکانہ، برا ٹھکانہ، یہ سب اس کا انحصار جو ہے وہ ہماری دنیاوی نیت پر ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، جس نے دنیا میں رہنے کی نیت اللہ کو بنا لیا، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کی معرفت اور آخرت کو ترجیح بنا لیا، پھر دنیا میں رہنے کو اللہ کی رضا کو نصب العین بنا لیا، جنہوں نے اس طریقے سے زندگی گزاری، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ جو کل ہی ہم نے سبق میں پڑھا تھا، گزشتہ سبق میں، وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لے آئے اور تقوی کی روش اختیار کر لی۔ سامنے کا اب وہ پیغمبر کی بات کو، پیغمبر ہی نے یہ ساری باتیں بتا دی ہیں کل کے بارے میں۔ وہ ایک مشہور حدیث ہے، آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے پیدائش سے واقعات بتانا شروع کیے، اور صبح کی نماز کے بعد یہاں تک کہ ظہر کا وقت آیا، نماز پڑھ کے پھر حضور منبر پہ تشریف لے گئے، پھر بتاتے رہے حالات جو آئندہ آنے والے تھے، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، سارا کچھ، یہاں تک کہ صحابی فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور دوزخی دوزخ میں چلے گئے، حضور نے سارا کچھ بتا دیا، جو کچھ آنے والا ہے، جو ہوا اور جو آنے والا ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے رسول نے بتا دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اور تمام پیغمبروں کی بات کو مذاق کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کی تکذیب کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں معلم مجنون، معاذ اللہ، تمہیں کسی نے سکھایا ہی یہ باتیں، تم تو مجنون ہو، تم پہ کوئی جادو، کسی نے جادو کیا ہے۔ دیکھیں نا کہ قسم قسم کے القابات وغیرہ۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں سامعین کرام بیان کر دی گئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، ہمارا جو کریٹر ہے اللہ کی ذات، وہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے یہ ہاتھ پاؤں جس سے تم، وہ آنکھیں جس سے تم گناہ دیکھ رہے ہو، وہ کان جس سے تم گناہ سن رہے ہو، وہ ہاتھ پاؤں جس سے تم جس سے تم گناہ کے کام لے رہے ہو، یہ سب گواہی دیں گے تمہارے اوپر، تمہاری جلدیں جو ہیں گواہی دیں گے۔ یہ ایک قسم کی آیت نہیں ہے، یہ قرآن میں اور بھی ہے کہ ہاتھوں کو بھی اور پاؤں کو بھی شامل کیا اللہ تعالیٰ۔
یوم تشہد علیہم ارجلہم والسنتہم، یہ ایسی حکم قال ایسی آیت ہے، یہ سب گواہی دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے کریٹر نے ہمیں پہلے بتایا۔ اب مجھے آپ ایمان سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایمان سے بتائیں کہ کیا آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہمیں اس بات کا کوئی یقین اور احساس ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہے، یہ آنکھیں کان جو ہے، ہماری جلد ہمیں ہماری گواہی دیں گی؟ نہیں۔ اور یہ یہاں بیان بھی کیا ہے، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، تم تو پردہ نہیں کرتے تھے اس بات سے کہ تم پہ یہ گواہی دیں گی تمہاری جلدیں، سماعت و بصارت، اور لیکن تمہارا گمان تھا ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون۔ آج ہمیں اپنے جو کرتوت ہیں اس کو کوئی اللہ سے پردے میں رکھنا ہوتا ہے؟ نہیں، ہم تو چھپ کے کرتے ہیں گناہ کے کام، جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کا ایک بزرگ کا واقعہ تھا، وہ ان کے چند مرید تھے، وہ اپنے ایک خاص مرید سے بہت محبت کرتے تھے، اور اب وہ دیگر مرید جو تھے وہ جلتے تھے کہ بھئی یہ ہمارے مرشد جو ہیں اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کا زیادہ۔ تو انہوں نے سبق سکھانے کے لیے مریدوں کو ایک دن ہر ایک مرید کو اپنے ایک مرغی دی اور چھری دی کہ جاؤ اس کو ذبح کر لاؤ وہاں جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اب وہ جتنے بھی مرید تھے، 12 تھے یا 8 تھے یا 10 تھے، ان میں وہ مرید بھی تھا، وہ سارے جو ہیں مرغی ذبح کر کے لے آئے۔ کوئی جگہ ایسی دیکھی انہوں نے جہاں اس کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اور وہ مرید جو تھا جس سے حضور زیادہ پیار کرتے تھے وہ مرغی کو زندہ لے آئے۔ سارے آ گئے واپس، پوچھا، شیخ نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ ان کا حضور ایسی جگہ ذبح کر کے آئیں کہ وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا ہمیں۔ تو شیخ نے پھر اس مرید سے پوچھا کہ بھئی تم زندہ کیوں لے آئے؟ انہوں نے کہا شیخ ہر جگہ جاتا تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، تو آپ نے تو فرمایا جہاں اللہ تعالیٰ نہ ہو، یعنی جہاں کوئی نہ ہو، تو کوئی تو تھا، تو میں اس کو زندہ لے آیا، کیونکہ آپ کے حکم کی پھر خلاف ورزی ہو جاتی اگر میں ذبح کر لیتا، کیونکہ کوئی تو تھا وہاں۔ بہرحال اس مثال سے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تو ہم غافل ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں، جو جس دنیا داری میں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے احکامات کی خلاف ورزی کر کے دنیا داری میں مصروف ہو گئے، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دنیا میں مہلت کا وقت ہے، اور دنیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے، اور نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جواب دہی کا احساس ہے، اور نہ یہ احساس ہے۔ یہ دیکھیں ساری آیات جو میں نے پڑھی ہیں، ترجمہ سنایا ہے، یہ ہمارے متعلق ہے، ہم اس کے مرکزی کردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ بھئی تو ایسا کرنے والے لوگ بہت بڑے خسارے کا شکار ہو جائیں گے، یہ ہمارے کریٹر نے ہمیں پہلے سے بتا دیا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ ترجمہ دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون، تو جس دن خدا کے دشمن، اللہ کے دشمن جو ہیں، ان کو دوزخ کی طرف یحشر جمع کیا جائے گا، یعنی چلائے جائیں گے وہ لوگ آگ کی طرف، دوزخ کی آگ کی طرف۔ فہم یوزعون، تو وہ ترتیب وار کر لیے جائیں گے، یہ شرابیوں کی ٹولی ہے، یہ زانیوں کی ٹولی ہے، یہ مشرک ہیں، یہ منافق ہیں، یہ کافر ہیں، مثال کے طور پہ۔ تو وہاں سب کو اکٹھا کر کے ترتیب وار کھڑا کر لیا جائے گا، روک لیا جائے گا۔ اب وہاں حتی اذا ما جاؤہا، جہاں تک اس کے پاس پہنچ جائیں گے، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، ان کے بدن کے کان، کھالیں اور آنکھیں جو ہیں ان پہ گواہی دیں گی جو یہ کرتے تھے۔ اب یہ اپنے شکوہ کریں گے اپنے چمڑوں سے، اپنے اعضاء سے، کہ بھئی تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، سارے کام تو ہم تمہاری راحت کو۔ اب جسمانی یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ جسمانی سکون کے لیے ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر کا ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے، اور جسمانی سکون کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔
دیکھیں ہم اپنے پیٹ میں مختلف قسم کے ذائقے ڈال رہے ہیں اور ذائقوں کا شوق رکھتے ہیں بعض لوگ، اچھے اچھے کھابے جو ہیں کھاتے ہیں اور یہ وہ نا، بری بات نہیں ہے، لیکن مقصد ہی کھانا پینا رہ گیا آپ کا تو پھر کیا ہوا؟ پھر اسی طرح اپنے ہاتھ اور یہ ساری، یعنی آپ جسمانی سکون کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، مثال کے طور پہ شراب پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں اور پان کا آپ عادی ہو گئے. یہ میں حرام تو اس کو نہیں کہوں گا، لیکن آپ مختلف آپ نے بلا ضرورت عادتوں کو اپنایا بائے جسمانی سکون کے لیے، آرام کے لیے. تو بہرحال یہ سارے جو ہیں آپ کے خلاف گواہی دیں گی. اور گواہی کیا ہوگی کہ یا اللہ اس نے بے مقصد کاموں میں ہمیں استعمال کیا، اس نے ہمیں حق کے لیے استعمال نہیں کیا. گواہی کیا ہوگی؟ شہد علیہم سمعہم، کان شہادت دیں گے ہم سے تو فضول بکواس یہ سنتا رہا، حق کی بات تو اس نے سنی نہیں. اور آنکھیں گواہی دیں گی فضول بکواس چیزیں یہ دیکھتا رہا، فضول طرف نگاہیں کرتا رہا، فضول. دیکھیں ہر چیز جب منزل آپ کی آخرت نہ ہو، نیت آخرت نہ ہو، ہر چیز پھر فضول ہو جاتی ہے، ہر کام آپ کا فضول بن جاتا ہے، یہاں تک کہ نماز کا پڑھنا تک، کیونکہ وہ ریاکاری بن گئی، ریاکاری شرک ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ ساری ہمارے خلاف گواہی دیں گی، یہ مجھے اور آپ کو احساس کرنا ہوگا اس کا. بہرحال حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم ابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. دیکھیں یعملون عمل ہے، یقولون نہیں ہے. آپ کو میں کہتا رہتا ہوں، آپ مجھ پہ اکثر ناراض بھی ہوتے ہیں بعض لوگ کہ تم کفر کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں تم نے اور شرک کے فتوے تم جاری کرتے رہتے ہو. یہاں تو عمل کا ہے، میں آپ سے بات کرتا ہوں روش کی بات ہے. آپ نے مشرکانہ روش اختیار کر لی تو ظاہر ہے مشرکانہ اعمال بھی ہوں گے. آپ کی نیت دنیا کی ہو گئی تو پھر تو یہی سب کچھ ہوگا. یا عمل جو ہے وہ اصل چیز ہے، لیکن عمل کی بنیاد بنتی ہے عقیدہ، نیت، یقین. اگر آپ کا دنیا کے بارے میں ہو تو بہرحال بہت زیادہ غلطیاں ہوں گی آپ سے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی اور پھر جو ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ترجمہ سنا دیں. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف چلائے جائیں گے. فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو وہ ترتیب وار کر لیے جائیں گے. یہاں ایک نقطہ ہے سامنے کرام بہت زیادہ ضروری. اعداء اللہ کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے دشمن یعنی اللہ کے مقصد تخلیق کے دشمن. ہم سب اپنے تخلیق کے مقصد کے دشمن ہیں، اس کو ہم حاصل ہی نہیں کر رہے. یہ ایک ضروری نقطہ ہے، نوٹ کر لیں اس کو.
اللہ کے دشمن، اللہ سے کیا دشمنی ہے بھائی؟ اللہ نے جس مقصد کے لیے مخلوق کو پیدا کیا وہ مخلوق وہ کام ہی نہیں کر رہی. سورج کو روشنی دینے کے لیے پیدا کیا، وہ روشنی دے ہی نہیں رہا، وہ بجھ گیا. مثال کے طور پر شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا شہد کے لیے، وہ شہد بنا ہی نہیں رہی. یہ دشمنی ہے کہ نہیں؟ یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے کہ بھئی سبزیاں اگاؤ، یہ اگاؤ، وہ اگاؤ، وہ کہتی نہیں میں نہیں اگاتی. اللہ کے مقصد تخلیق سے انکار کر دینا یہ اللہ سے دشمنی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے، سوچیں ذرا. اچھا تو فہم یوزعون حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ سب ان کے آگ کے پاس پہنچ جائیں گے. شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، تو ان کے آنکھ، کان اور چمڑے ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے جو عمل وہ کرتے تھے. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، وہ کہیں گے اپنی کھالوں کو کیوں شہادت دی تم نے ہم پہ. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی دی جس نے تمام چیزوں کو قوت گویائی دی ہے. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس نے تمہیں پیدا کیا ہے پہلی بار. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ، اور تم اس سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے آنکھیں اور چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے. وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر ہی نہیں. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہی وہ گمان تھا جو تم اپنے رب کے اوپر رکھتے تھے. ارداکم، اس نے تمہیں ہلاک کر دیا. فاصبحتم من الخاسرین، اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. The day when God's enemies are herded into the fire forcibly. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Until when they have reached it, their hearing and their sight and their skins will testify against them regarding what they used to do. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. And they will say to their skins, why did you testify against us? They will say, God, who made all things speak, made us speak. It is He who created you the first time, and to Him you are returned. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. You were unable to hide yourselves from your hearing and your sight and your skins to prevent them from testifying against you, and you imagined that God was unaware of much of what you do. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
It is that thought of yours about your Lord that led you to ruin, so you became of the losers. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔